Bahrain and Pakistan are two brotherly countries. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. پاکستان اور بحرین ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں. بھائیوں جیسا تعلق یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا منامہ میں کاروباری برادری کی تقریب سے خطاب. کہا ہمارے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان مضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کریں. بحرین کے کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر نئی راہیں کھول سکتے ہیں. زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون ضروری ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار. دونوں ممالک کے مرکزی بینکس کے اشتراک پر غور کیا گیا. اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ ٹیموں کی تشکیل کے روڈ میپ پر بھی گفتگو. وزیر داخلہ محسن نقوی بحرینی ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ سے ملے. انسداد منشیات کے لیے تعاون اور اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے معلومات کے تبادلے پر اتفاق. محسن نقوی نے کہا پاکستان اور بحرین کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں. دونوں ملکوں کے اداروں کے درمیان قریبی رابطہ خطے کے امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے. The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war. ہمارے ارد گرد کی دنیا ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے. اس سے ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ اثرات ہائبرڈ محاذ آرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں. سبکدوش چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا الوداعی خطاب. کہا ان حالات میں مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون اور یکسو مقاصد کے ساتھ تیار رہنا ہوگا. مکمل با اختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج نظام کے لیے عملی ضرورت ہے. ہماری افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا. تینوں افواج بالخصوص جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں. یہ ڈھانچہ جس طرح بھی قائم کیا جائے اپنی نئی ذمہ داریوں کو ایمانداری اور عزم کے ساتھ پورا کرنا چاہیے. جو وزرائے اعلیٰ حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم فضولیات میں برباد کریں. پتہ نہیں وزرائے اعلیٰ اور حکومتی عہدیدار کیوں فضول کاموں پر توجہ دیتے ہیں، گالم گلوچ اور فتنہ فساد میں وقت برباد کرتے ہیں. کیا انہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا ہمیں عوام کے ہر چیز کی فکر ہے. تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں. وعدہ کیا تھا ہر ضلع میں خصوصی بچوں کے لیے سینٹرز بنائیں گے. 28 اضلاع میں سینٹر آف ایکسیلنس بن گئے. خصوصی بچے ہمارے اصل ہیرو ہیں. سات سال ہو گئے ہمیں فائنینشلی مرج نہیں کیا گیا. ان 7 سالوں میں خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمارے قبائلی اضلاع کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوئی. ہمارا شیئر NFC میں 14.6% بنتا ہے. 350 سے 400 ارب روپے بنتے ہیں. یہ ہر سال خیبر پختونخوا کو نہیں دیے. 7 سال میں خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع سے ناانصافی ہوئی. وفاقی حکومت 5300 ارب روپے کی کرپشن کر چکی ہے. آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بیرون ملک جزیرے اور فلیٹ خریدے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں یہ پیسے اپنے گھر یا جیب سے لے کر نہیں آئے، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. آپ نے حکمرانوں سے سوال کرنا ہے. میں نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا. KP حکومت نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے. علی امین گنڈاپور کے بعد چند PTI رہنما وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے بھی ناخوش. کہتے ہیں بانی کی رہائی کے لیے PTI قیادت اور وزیر اعلیٰ سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے. پارٹی قیادت نے گزشتہ روز اسلام آباد میں کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا. علیمہ خانم کو دکھانے کے لیے صرف پشاور میں پروگرام رکھا. کارکنان بھی قیادت اور وزیر اعلیٰ کے دعووں پر عمل نہ ہونے پر مایوس ہیں. اس ملک
میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. تحریک بدل دو نظام کا اعلان کیا. پنجاب گورنمنٹ نے جو ایکٹ پاس کیا ہے بلدیاتی، یہ کالا قانون ہے، اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے. 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں بیک وقت بلدیاتی کالے قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. جماعت اسلامی کا 7 دسمبر کو پورے پنجاب میں بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ کالا قانون ہے جس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے اور عدالت بھی جائیں گے. سندھ میں پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں سے مل کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں گے. جنریشن زی کو بااختیار بنا رہے ہیں تاکہ قوم کی تشکیل میں کردار ادا کر سکیں. انڈین ڈیفنس منسٹر اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، تو یہ بوکھلاہٹ 9 مئی کے بعد شروع ہوئی. سندھو ہمارا ہے اور یہ ہمیشہ ہمارا رہے گا. یہاں تو سندھو میں پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا. بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا. بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کرتے ہیں. بلاول نے کہا تھا مودی غور سے سنو، سندھو ہمارا ہے. شکست کی وجہ سے راج ناتھ کی ایسی حالت ہو گئی ہے. قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے. ہم سب ایک ہیں، سندھ ہمارا صوبہ ہے. وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، 2 نیشنل گارڈ زخمی. گرفتار مشتبہ حملہ آور افغان شہری نکلا. شناخت 29 برس کے رحمان اللہ کے نام سے ہوئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے نیشنل گارڈز پر حملہ دہشت گردی ہے. حملہ کرنے والا بھاری قیمت چکائے گا. واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم. NBC نیوز کے مطابق گرفتار مشتبہ حملہ آور افغانستان میں امریکی فوج کا خدمتگار تھا. قندھار میں 10 سال تک امریکی اسپیشل فورسز کے ساتھ افغان فوج میں خدمات انجام دی. رحمان اللہ حکومتی اداروں سمیت انٹیلیجنس سروس کے ساتھ کام کرتا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور اور بھاولپور سے کمسن بچیوں اور والدہ کے اغوا کیس کی سماعت. عدالت نے DIG انویسٹیگیشن اسلام آباد کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. کہا DIG انویسٹیگیشن آ کر بتائیں کیا لاہور پولیس کا بیان قلم بند کیا گیا؟ جنہوں نے لاہور میں خاتون کے گھر چھاپا مارا کیا ان کا بیان قلم بند کیا گیا؟ خاتون اور بچیوں کو گھر سے اٹھانے والوں کے پاس کیا ان کے سرچ وارنٹ تھے؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے وکیل سے کہا آپ اس عدالت کو کام سے روک نہیں سکتے. ہم جو آرڈر کریں گے آپ اسے آئینی عدالت میں لے جائیں. ہم واقعے کی سچائی میں جاننا چاہتے ہیں جس میں خاتون اور بچیوں کی تذلیل ہوئی. پولیس تفتیش کر نہیں سکتی، FI انویسٹیگیشن کرنا نہیں چاہتی. ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ. سکھ فار جسٹس کے قانونی مشیر گروپتونت سنگھ نے سندھ سے متعلق وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا. کہا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے سندھ پر قبضے کی دھمکی کے پیش نظر پاکستان کو فوری طور پر سکھوں کے لیے خصوصی بھرتی کا راستہ کھولنا ہوگا تاکہ سکھ سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہو سکے. براہ راست ہمارے صدر ٹرمپ سے سنا وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل منیر صاحب کے کام بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اکتوبر میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرم الشیخ کے سمٹ میں شرکت کے. ہماری امید ہے کہ اس قرارداد کے تحت وہ بھی غزہ کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ کے فلسطین امن منصوبے پر شاندار پیش رفت جاری. شہباز شریف بھی غزہ کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ کی ایئر نیوز سے گفتگو. کہتی ہیں عالمی بینک اور دیگر مالیاتی ادارے غزہ کی تعمیر نو کے لیے پیسہ دیں گے. غزہ کی حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا. سرنڈر کرنے والے حماس کے لوگوں کو ایمنسٹی دی جائے گی. چولستان کے اونٹوں میں موذی بیماری پھیل گئی. وبائی مرض سے درجنوں اونٹ مر گئے. محکمہ لائف سٹاک کے مطابق بیمار اونٹوں کی نگرانی کی جا رہی ہے.
5 روز کے دوران 11,000 سے زائد اونٹوں کا معائنہ کیا گیا. 1100 اونٹوں میں بیماری کی علامت پائی گئی. 52 اونٹوں کے نمونے لاہور اور اسلام آباد کی لیبارٹریز بھیج دیے گئے. اونٹوں کے علاج کے لیے 5 اقسام کی دوائیاں استعمال کی جا رہی ہیں. پنجاب کے کئی شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں. گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 619 ریکارڈ کی گئی. فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 558. شیخوپورہ میں 459 ریکارڈ. لاہور میں آلودگی کا تناسب 330 اور ملتان میں 269 ریکارڈ کیا گیا. غنی امان چانڈی اور سرمد میرانی کے خلاف دھماکہ خیز مواد رکھنے کا کیس. سندھ ہائی کورٹ نے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست مسترد کر دی. ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم. جوڈیشل میجسٹریٹ نے دونوں ملزمان کو رہا کر دیا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے جوڈیشل میجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. دونوں ملزمان جیل میں عدالتی تحویل میں ہیں. معاشرے میں مثبت پیغام پھیلانا وقت کی ضرورت ہے. فلم اور میڈیا کے ہر شعبے میں مواد تیار کرنا چاہیے جو صوبے کی ثقافت اور حکومتی کارکردگی مؤثر انداز میں سامنے لائے. سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی محکمہ اطلاعات کو تمام فلمی اور میڈیا پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کی ہدایت. صوبے کے جاری میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی کاموں کی بروقت اور مؤثر تشہیر کی بھی ہدایت. کہا ثقافت، تاریخ اور عوامی خدمات کے شعبوں کو فلم اور میڈیا کے ذریعے نمایاں طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس نے منشیات سمگلنگ کی بڑی واردات ناکام بنا دی. پنجگور میں گیس کنٹینر سے 553 کلو آئس اور 40 کلو ہیروئن پکڑ لی. 2 ملزم گرفتار. قبضے میں لی گئی منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت 15 کروڑ ڈالر سے زائد ہے. منشیات کو LPG کنٹینر میں چھپا کر گوادر اور پھر بیرون ملک سمگل کرنے کا منصوبہ تھا. کراچی میں سیف سٹی کیمروں کی ڈسٹریبیوشن باکس چوری کر کے بیچنے والے 2 ملزمان گرفتار. ملزم حبیب اللہ سے 9mm پستول برآمد. ملزم کے 3 ساتھی پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے. حبیب اللہ کی نشاندہی پر مسروقہ باکس خریدنے والا کباڑی ذاکر بھی دھر لیا گیا. چوری کیا گیا سامان برآمد. کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ میں مکان سے خاتون کی کئی روز پرانی لاش ملی. اہل محلہ نے تعفن اٹھنے پر پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے دروازہ کھولا تو اندر لاش موجود تھی. 40 سال کی سندس تنہا رہتی اور آن لائن کاروبار کرتی تھی. موت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. ٹرائی سیریز کی دوسری فائنلسٹ ٹیم کون ہوگی؟ فیصلہ آج ہو جائے گا. آخری گروپ میچ میں سری لنکا کو پاکستان کے چیلنج کا سامنا ہوگا. آئی لینڈرز نے گرین شرٹس کو ہرایا تو زمبابوے ٹائٹل کی دوڑ سے باہر ہو جائے گا. ناکامی کی صورت میں سری لنکن ٹیم کو گھر جانا ہوگا. پاک سری لنکا ٹاکرا راولپنڈی میں شام 6 بجے شروع ہوگا. ہانگ کانگ کی کثیر المنزلہ رہائشی عمارت میں خوفناک آتش زدگی. آگ سے جھلسنے اور دم گھٹنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 44 ہو گئی. 66 افراد زخمی. رائٹرز کے مطابق 300 افراد تاحال لاپتہ ہیں. ریسکیو ٹیمیں بالائی منزلوں تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہیں. آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی. آگ لگنے کے الزام میں 3 افراد گرفتار. وزیراعظم شہباز شریف کا انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. کہا مشکل کی اس گھڑی میں ہانگ کانگ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. شیخ حسینہ واجد کی بنگلہ دیش حوالگی کی درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں. بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بھارت کے داخلی عدالتی اور قانونی طریقہ کار کے تحت درخواست کا جائزہ لیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل انسانیت کے خلاف جرائم پر شیخ حسینہ کو 2 بار موت کی سزا سنا چکی ہے. اپنی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے کے بعد شیخ حسینہ واجد بھارت فرار ہو گئی تھی اور وہیں روپوش ہیں. لہجہ نرم رکھیں.
تائیوان کی خود مختاری پر بیجنگ کو مشتعل نہ کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا جاپانی وزیر اعظم سے فون پر گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا چینی صدر سے متعلق گفتگو کرتے وقت لہجہ دھیما رکھیں، ایسی بات نہ کریں جو چینی صدر کو ناگوار گزرے۔ جاپانی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا تھا چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو جاپان بھی عسکری کارروائی کر سکتا ہے۔ تھالینڈ کے جنوبی شہر ہاتھیائی سمیت متعدد علاقوں میں شدید بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ 400 ملی میٹر سے زائد بارش نے 300 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ مختلف حادثات میں 33 افراد ہلاک ہو گئے۔ کشتی کے ذریعے لوگوں کی نقل مکانی۔ تھائیلینڈ اور ملیشیا میں مجموعی طور پر 50,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ انڈونیشیا میں بھی بارش کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ، 24 افراد لقمہ اجل بنے۔